آئیے ہم سب مل کر سرکار کا معراج پاک سنیں۔ اگر قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم گہری نظر سے کریں تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جب انہوں نے اقوام عالم کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو قوموں نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کر کے ان سے کہا میں اللہ کا کلیم ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت والا ہاتھ اپنی بغل میں چھپایا اور جب باہر نکالا تو سورج سے بھی زیادہ چمکا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ کی توحید بیان کی تو قوموں نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ عیسیٰ نے فرمایا کہ آپ کسی اندھے کو میرے پاس لاؤ، میں اپنی نبوت والا ہاتھ لگاؤں گا، اس کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ لیکن جب باری آئے محسن انسانیت کی، جب باری آئے عرب کے جھومر کی، جب باری آئے آدمیت کے محسن کی، جب باری آئی داعی اسلام کی، جب باری آئی فخر کائنات کی، اور جب باری آئی تمام نبیوں کے امام کی، تو قوم نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے اعلان کر دو، میرے پیارے اعلان کر دو، اپنی زبان نبوت سے کہہ دو کہ قد جاءکم برہان من ربکم۔ وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر کے آئے، فرمایا تمہارے آخری پیغمبر صرف معجزہ لے کر ہی نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ ہمارے نبی کی ولادت معجزہ، ہمارے نبی کا بچپن معجزہ، ہمارے نبی کی جوانی معجزہ، ہمارے نبی کا بڑھاپا معجزہ، ہمارے نبی کا انگلیوں سے چاند کا 2 ٹکڑے کرنا معجزہ، ہمارے نبی کا حضرت علی کے لیے سورج کا پلٹانا معجزہ، ہمارے نبیوں کا انگلیوں سے پانی نکالنا معجزہ، میرے نبی پر درختوں کا درود و سلام پڑھنا معجزہ، حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، صدیق اکبر کا مصلی پر ٹھہرانا معجزہ، علی مرتضیٰ کا بستر پر لیٹانا معجزہ، حضرت حسن حسین کو کاندھے پر اٹھانا معجزہ، اور مل کر کہہ دو کہ میرے نبی کا فرش پر چلنا معجزہ، عرش پر جانا معجزہ، اور معراج کرنا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ملا۔ اور معراج کا مقصود یہی ہے کہ دنیا والوں تمہیں علم ہو جائے کہ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا مدینے والا پیغمبر راضی ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں، پاؤں پر ورم پڑ جاتے تھے، لیکن نماز پر نماز، قیام پر قیام، رکوع پر رکوع، اللہ کو کہنا پڑا الا قلیلا، اے نبی ساری رات نماز پڑھتے ہو، ذرا سو بھی جایا کرو۔ میرے نبی ساری رات عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا اے نبی سو جا، مگر نبی سوتے نہیں، مدینہ منورہ ہجرت کی ساری رات عبادت کی۔ قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو۔ فرمایا یا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھ کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی ساری رات عبادت کرتے ہیں، رب کہتا ہے سو جا، نبی سوتے نہیں، رب کہتا ہے آرام کر، نبی آرام کرتے نہیں۔ لیکن جب معراج کی رات آئی، میرے نبی اپنی مزمل والی چادر اوڑھ کر سو گئے۔
میرے نبی ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ رب کہتا ہے سو جا، نبی سوتے نہیں، لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی چادر تان کر سو گئے۔ آج جاگنے کی رات ہے تو آج آپ سو گئے۔ فرمایا اے میرے امتی، روزانہ مجھ کو اس کی ضرورت تھی، آج اس کو میری ضرورت ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سارے زندگی نبی سوتے نہیں، لیکن جب معراج کی رات آئی تو نبی چادر تان کر سو گئے۔ آقا آج تو جاگنے کی رات ہے، فرمایا دنیا کو معلوم ہو جائے کہ روزانہ مجھے اس کی ضرورت، آج اس کو میری ضرورت ہے۔ جبریل 70,000 ملائکہ لے جا، میرے نبی امہ ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں، میرے نبی کو جگہ کیا۔ 70,000 ملائکہ مقربین آئے، میرے نبی امہ ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور واپس چلا گیا۔ یا اللہ، تیرے نبی تو آرام فرما رہے ہیں، بتا تیرے نبی کو جگاؤ تو کیسے جگاؤ؟ فرمایا جبریل اچھا ہوا پوچھ لیا، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ بنایا ہے کافور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، جا کر میرے نبی کے قدم کو بوسہ دے دے، دماغ ختم نبوت پر اثر ہوگا، نگاہ ختم نبوت کھلے گی، کہہ دینا ان اللہ مشتاق الیکا، آج اللہ تعالیٰ اشتیاق کر رہا ہے آپ کے چہرے انور کو دیکھنا۔ ساری دنیا یہ خواہش کرتی ہے کہ رب اکبر کا دیدار ہو جائے، اور آج رب کہہ رہا ہے کہ میرے نبی میرے پاس آ جا۔ میرے نبی کے قدم کو بوسہ دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل آج تک تو نے کبھی قدم چوما نہیں، آج کیسے قدم چوم رہے ہو؟ عرض کی آقا خود نہیں چوم رہا ہوں، چموانے والا چموا رہا ہے اور چومنے والا چوم رہا ہے۔ فرمایا کچھ لطف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا، کوئی لذت بھی آیا۔ کیا اللہ کے رسول، میں نے جنت کے باغ، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ کے رسول، میں نے جنت کے باغ و بہار دیکھے، میں نے جنت کے لال زار دیکھے، میں نے جنت کے گلے گلزار دیکھے، میں نے جنت کے چمن دیکھے، میں نے جنت کی بہاریں دیکھی، مگر نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے براق لایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے زمزم کے کنویں پر وضو کیا، براق سامنے لایا گیا، میں براق پر سواری کی، جب میں براق پر بیٹھنے لگا تو براق نے شوخی کی۔ جناب جبریل فرماتے ہیں اے براق ذرا حیا کر، تجھ پر نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے۔ براق مسکرا کر کہنے لگا میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں، میں اپنی قسمت پر آج ناز کر رہا ہوں، آج میں اپنے آقا کی سواری بن رہا ہوں۔ میرے نبی کے آنکھوں میں نم آئے، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا جبریل آج تو میرے لیے براق ہے، بتا کل قیامت کے دن جب پل صراط سے میری امت کا گزر ہوگا، میری امت کے لیے کون سی سواری ہوگی؟ جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ کے سچے رسول، میں وعدہ کرتا ہوں جب آپ کی امت کا پل صراط سے گزر ہوگا میں ان کو بچانے کے لیے نوری پر بچھا دوں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری چلی، کس شان سے چلی، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، جبریل لگام تھامے ہوئے ہے، آقا کی سواری چل رہی ہے، گردش ایام کو روک دیا گیا ہے، دھرتی کی نبضے کو روک دیا گیا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، محبوب بے مثل و بے مثال آ رہا ہے، اللہ کا یار آ رہا ہے، رب کا دلدار آ رہا ہے، امت کا غمخوار آ رہا ہے، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، کہہ دو کل نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ جب کسی ملک کے بادشاہ کی سواری آتی ہے تو آگے آگے جیب اعلان کر رہی ہوتی ہے وہ چلنے والوں راستے سے ہٹ جاؤ، سڑک صاف کر دو، پولیس والے وردی میں کھڑے ہو جاؤ، دکانوں کو سجا دو، رکشے والوں ایک طرف ہو جاؤ، وہ ٹیکسی والوں ایک طرف ہو جاؤ، اور سڑک کے درمیان کھڑے ہونے والوں ایک طرف ہو جاؤ، چلنے والوں رک جاؤ، کھڑے ہونے والوں بیٹھ جاؤ۔ ملک کے صدر کی سواری آ رہی ہے، پوری
پورے بازار کے نظام کو روک دیا جاتا ہے، ملک کے بادشاہ کی سواری گزر جاتی ہے تو پھر بازار کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب میرے آقا کی سواری مکہ مکرمہ سے چلی، مسجد حرام سے چلی، آگے جبریل اعلان کر رہے تھے، وہ گردش زمانہ ٹھہر جا، وہ چاند ٹھہر جا، وہ سورج ٹھہر جا، وہ سمندر اپنی پانی کو روک دے، وہ ستاروں اپنی چمک کو روک دو، آسمان پر نورانی چادر بچھا دو، انبیاء سے کہو قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ، محمد عربی کی سواری آ رہی ہے، نبی دو عالم کی سواری آ رہی ہے، آقا کی سواری گزر رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب میری سواری کا گزر ہوا، میں نے راستے میں کئی مناظر دیکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں قینچیاں ہیں، کبھی زبان کاٹتے ہیں، کبھی ہونٹ کاٹتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہے جو ممبر پر چڑھ کر بڑے حسین و جمیل وعظ سنائیں گے، اور جب ممبر سے نیچے اتریں گے وہ کام کریں گے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں آگ کے انگارے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا حق کھا جایا کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کے وجود سے خوشبو آ رہی ہے، جن کے ہاتھوں پر چمک ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کے وہ امتی ہے جو دن رات آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم۔